پاکستان تحریک انصاف کے جتنی بھی لیڈرشپ ہے اور کارکنان ہیں ان تمام کے لیے بری خبر سامنے آئی ہے، اور یہ بری خبر ایسی ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں وہ بھی یہ تمام لوگ جو ہیں وہ بھول جائیں گے۔ معاملہ یہ ہوا ہے کہ حماد اظہر جو کہ پنجاب کے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، وہ اچانک سے اسلام آباد آتے ہیں، اور اسلام آباد پولیس کو وہ مطلوب تھے اور مختلف مقدمات کے اندر وہ اشتہاری بھی قرار پائے تھے۔ وہ یہاں پر سامنے آئے، سامنے آنے کے بعد انہوں نے مختلف جو میڈیا چینل سے ان کو انٹرویوز دیے۔ انٹرویوز دینے کے بعد وہ یہاں سے KP کے جانے میں کامیاب ہوئے، جس کے بعد اسلام آباد پولیس نے فوری طور پر جو پاکستان تحریک انصاف کا جو سیکریٹریٹ ہے G8 کے اندر، وہاں پر ریڈ بھی کی، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی، اور حماد اظہر اسلام آباد کی جو حدود ہے وہ چھوڑ کر یہاں سے KPK کی حدود میں داخل ہونے میں کامیاب ہو چکے تھے، جس کے بعد جو پولیس کی جو نفری تھی اور خاص طور پہ جو اعلیٰ افسران تھے ان کی جو ہے سخت سرزنش ہوئی اس معاملے کے اندر کہ ایک شخص جو ہے ہمیں مطلوب تھا، اور ہماری جو ایجنسیز ہیں اور جو ہماری پولیس کا جو نیٹ ورک ہے ان کے اوپر نظر رکھنے میں ناکام ہوا ہے، تو اس لیے فوری طور پر ان تمام لوگوں کی فہرست جو ہے وہ تیار کی جائے جو کہ اسلام آباد پولیس کو مختلف مقدمات کے اندر مطلوب ہیں، اور انہوں نے اپنی ضمانتیں اس کے اندر نہیں کروائی ہوئیں۔ تو اس حوالے سے اسلام آباد پولیس نے اپنی جو تمام تر تیاریاں ہیں وہ مکمل کر لی ہیں، اور مکمل کرنے کے بعد انہوں نے ان تمام لوگوں کی فہرست جو وہ سامنے رکھ دی ہے، اور اس حوالے سے وہ لوگ جنہوں نے اپنی جو ضمانتیں ہیں اسلام آباد کے اندر جن کے اوپر مقدمات درج ہیں نہیں کروائی ہوئی، وہ فوری طور پر کروا لیں، ورنہ وہ کسی بھی لمحے گرفتار ہو سکتے ہیں۔ اور ان گرفتار ہونے والوں میں جو سر فہرست ہے وہ بانی PTI ہیں۔ عمران خان کو مختلف مقدمات کے اندر ایک دفعہ پھر سے گرفتار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے اوپر کل 42 مقدمات درج کیے گئے ہیں، اور 19 مقدمات میں ان کے پاس ضمانت نہیں ہے، صرف مخصوص مقدمات ہیں جس کے حوالے سے ان کے پاس ضمانت ہے، اور اگر اس حوالے سے وہ باہر آتے ہیں تو ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اگر وہ کسی طریقے سے روبکار سے ضمانت سے رہا ہوتے ہیں تو باقی ان کے اوپر 19 کیسز ایسے ہیں جن کی ابھی ان کی ضمانت نہیں ہوئی، تو ان کو فوری طور پر گرفتار کر لیا جائے گا۔ اسی طرح جو وائس چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے شاہ محمود قریشی، ان کے اوپر بھی 16 کیسز جو ہیں درج ہیں، اور 16 میں سے 3 کیسز ایسے ہیں جن کے اوپر ان کی ضمانت نہیں ہوئی، اور اس میں 9 مئی کے واقعات بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ سائفر کے حوالے سے کچھ ضمنی دفعات کے تحت بھی ان کے اوپر مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے ہیں۔ یہ پولیس رپورٹ کے اندر مینشن کیا گیا ہے، جبکہ حماد اظہر جن کی وجہ سے یہ سارا معاملہ جو ہے دوبارہ پھر سے سر اٹھا رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، جو ورکر ہیں، ان کے اوپر سخت وقت جو ہے ایک دفعہ پھر سے آنے والا ہے، تو حماد اظہر کے اوپر جو ہے وہ 3 مقدمات درج ہیں اسلام آباد کے اندر، اور انہوں نے کسی بھی مقدمے کے حوالے سے ضمانت نہیں لی، حالانکہ ان کا کہنا تھا کہ میں تمام عدالتوں میں پیش ہوں گا، ضمانتیں لوں گا کیونکہ میں انوسنٹ ہوں، میرے اوپر کوئی مقدمہ درج نہیں ہے، اور میں اپنے آپ کو جو ہے انوسنٹ کرواؤں گا عدالتوں کے تھرو، لیکن انہوں نے کسی بھی حوالے سے ابھی تک جو ضمانتیں ہیں وہ نہیں لی۔ اس کے ساتھ ہی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور، ان کا نام بھی سر فہرست ہے، اور ان کے اوپر 18 مقدمات درج ہیں جس میں وہ نامزد ہیں، اور ان کی جو ضمانت ہے اس حوالے سے نہیں ہوئی، اور اس کے علاوہ 2 مقدمات ہیں ان کے جن میں ان کو ضمانت ملی ہے، جبکہ 16 مقدمات ایسے ہیں جن میں ان کو ابھی تک ضمانت نہیں ملی۔ اس کے ساتھ ہی رہنما PTI اسد کیسر جو ہیں ان کی 4 اور علی نواز اعوان نے 5 کیسز کے اندر ضمانت جو ہے وہ نہیں کروائی۔ اگر ہم اسد عمر کی بات کرتے ہیں تو اسد عمر بھی 3 مقدمات میں پولیس کو مطلوب ہے، جبکہ مجموعی طور پر ان کے اوپر 21 کیسز رجسٹرڈ ہیں۔ تو یہ تمام تر فہرست ہے ایک ایک تھانے کی، اسلام آباد نے پوری بڑی ارکریزی کے ساتھ یہ تمام تر فہرست جو ہے وہ مرتب کی ہے اور IG آفس کو بھجوائی ہے، اور IG آفس نے ان تمام تر فہرست کو ایک کمپائل کیا ہے اور ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا ہے، اور اب تمام تر متعلقہ جو تھانے ہیں ان کو ہدایت جاری کر دی ہے کہ اگر آپ کے تھانے کی حدود کے اندر یہ تمام لوگ ظاہر ہوتے ہیں تو ان کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے گا، اور پولیس نے اس حوالے سے اپنی جو اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیمیں ہیں ان کو بھی تیار کر دیا ہے، اور ان کے ذمہ یہ تمام تر کام جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے اسپیشل برانچ کو، اور دیگر جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کو بھی یہ جو ایک ڈیوٹی ہے دے دی گئی ہے کہ جیسے ہی ان کے پاس کسی بھی قسم کی انفارمیشن آتی ہے یا خاص طور پر کسی بھی میڈیا چینل کے اوپر یہ اپیئر آتے ہیں تو فوری طور پر ان تمام لوگوں کو گرفتار کیا جائے اور انہیں تھانے بند کر دیا جائے۔ ہاں، ایک ہی صورت میں تمام لوگ جو ہیں بچ سکتے ہیں، اگر یہ فوری طور پر عدالت سے رجوع کرتے ہیں اور اپنی ضمانتیں جو ہیں وہ کروا لیتے ہیں تو پھر ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اگر یہ ضمانت کروانے میں ناکام رہتے ہیں
اور جو پولیس کے پاس ریکارڈ ہے اس کے مطابق انہیں فوری طور پر گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے لیے اور کارکنان کے لیے ایک بری خبر ہے کہ 9 مئی کے بعد ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں اور لیڈرشپ جیلوں میں جانے کے لیے جیل کی ہوا کھا سکتے ہیں۔